السحر إن الله سيبطله۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں ہم خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سلسلہ کے اندر آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا یہ وہم ہوتا ہے اور گمان ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی شک کے اندر اور بہت ہی وہ پریشانی کے اندر یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہمیں بتائیں کہ جس نے ہمارے اوپر جادو کیا، اگر کوئی تعویذ کیا یا پھر کسی چیز پر، کپڑے پر، جوتے پر، بالوں پر، ناخنوں پر جادو کیا ہے، تو اس نے جادو کر کے ان چیزوں کو کس جگہ دفنایا ہے یا پھر کس جگہ رکھا ہے، ہمیں اس جگہ کا بتائیں تاکہ ہم وہاں سے جا کے ان چیزوں کو نکال سکیں۔ آج میں آپ کو 4 طریقے ایسے بتاؤں گا کہ اگر جادوگر نے کوئی جادو کر کے اس چیزوں کو دفنایا ہو یا چھپایا ہو، ہم ان 4 طریقوں سے ان چیزوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں، ان کو نکال سکتے ہیں۔ کچھ طریقے تو ایسے ہیں کہ جو ہم خود کر سکتے ہیں، اور کچھ طریقے ایسے ہیں کہ جو عامل حضرات وہ کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی قابض جن ہو، کسی نے اگر جن کو قبضے میں لیا ہو، جیسے بہت ہی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے قبضے کے اندر جنوں کو لیا ہوتا ہے، یہ ویسے تو اگر حقیقی طور پر یہ بات کو دیکھا جائے تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ کسی جن کو اپنے قابو میں کرنا، اپنے قبضے میں رکھ لینا، اس کو آزاد نہ کرنا، یہ عمل درست نہیں ہے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر۔ اگر ویسے کسی نے اس کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، کسی نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ پتہ کرتے ہیں کہ جادوگر نے کیسے جادو کیا، کس نے جادو کیا اور کس نے جادو کروایا، تو جو قابض جنات ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ فلاں جادوگر نے کس جن کے ذریعے اس پر جادو کیا اور کن کن چیزوں کے ذریعے جادو کیا، اور وہ چیزیں کن کن جگہ پر دفن ہے، قبرستان کے اندر دفن ہے، گھر کے اندر دفن ہے، یا پھر وہ چیزیں کہاں چھپائی ہیں، کچن کے اندر چھپائی ہیں، واش روم کے اندر چھپائی ہیں، بیڈ کے نیچے چھپائی ہیں، گھر میں کسی بھی جگہ چھپائی ہیں۔ تو قابض جنات کے ذریعے سے ان چیزوں کو پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ پہلی ایک چیز ہے، پہلا عمل ہے۔ یہاں میں ایک بات آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ کو پتہ چل بھی جائے، بہت سارے لوگ مجھ سے بہت دفعہ لوگوں نے سوال کیا اور بہت لوگ یہ خواہش کا ظاہر کرتے ہیں کہ جب ہمیں بتائیں ہمارے اوپر جادو کس نے کیا ہے اور کیسے جادو کیا ہے، ہم اس کو کیسے زائل کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی جادوگر نے جادو آپ پر کیا ہے، جادو کروانے والے نے آپ پر جادو کروایا ہے، تو وہ بھی اللہ کے اذن سے اس نے کروایا ہے، اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر یہ آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے چاہا تو آپ کے اوپر جادو ہوا، اگر اللہ نہ چاہتا تو آپ کے اوپر جادو نہ ہوتا۔ اب اگر آپ کے اوپر جادو ہو چکا ہے تو آپ کسی کے بارے میں یہ جاننا کہ یار کس نے جادو کروایا، آپ کیا کر لیں گے جادوگر کو جان کے؟ اگر آپ جان بھی لیں گے، آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوگی۔ آپ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ جس نے بھی ہمارے اوپر جادو کروایا اس کو ہدایت عطا فرما اور اس کو اس غیر شرعی کاموں سے محفوظ رکھ اور اس کو ہدایت عطا فرما۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں جان بھی لیں گے کس نے جادو کروایا، کیسے کروایا، آپ کو کوئی بھی اتنا فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر آپ کو آسانی کے ساتھ یہ بات کا پتہ چل جائے کہ آپ یا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھلا دیں کسی ذریعے سے کہ اس جگہ پر وہ چیزیں دفن ہیں، اب جا کے نکال کے اس کو زائل کر دیں، لیکن اس بات کی ضد نہ کیا کریں کہ ہمارے اوپر کس نے جادو کروایا ہے، ہمیں اس بندے کا نام بتائیں۔ بہت سارے لوگ نام بتا بھی دیتے ہیں جن کو پتہ چل جائے، لیکن کچھ لوگ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ عقل مند حضرات ایسے بھی ہیں کہ جن کو پتہ چل بھی جائے تو وہ نام نہیں بتاتے تاکہ دشمنی پیدا نہ ہو۔ اگر پتہ چل جائے گا، لڑائی ہوگا، جھگڑا ہوگا، قتل و غارت تک بھی یہ بات چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس انسان کا نام جاننے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ ہاں، یہ کوشش کریں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کس جگہ دفن ہے تاکہ وہاں جا کے ہم انسان اس کو نکال سکے۔ پہلے میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ قابض جن اگر کسی عامل کے پاس ہوں تو وہ ان کے ذریعے سے پتہ لگا سکتا ہے کہ جادو کر کس جگہ پر دفن کیا گیا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی انسان جادو کے علاج کے لیے کسی عامل کے پاس جائے اور وہ اس پر رقیہ کرے، عذاب والی آیات پڑھے، جادو والی آیات پڑھے، تو جب حاضری ہوتی ہے، جب عامل اور جنات کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں دونوں آپس کے اندر،
تو پھر کبھی کبھار اگر وہ جن جو ہے وہ قبضے میں آ جائے اور وہ جو پڑھائی ہے اس پر غالب آ جائے اور وہ ڈر جائے، اور جب عذاب کی آیات سے اس کو مار پڑتی ہے اور اس کو درد محسوس ہوتا ہے، تو جب وہ کیا کہتے ہیں قبضے میں آ جاتا ہے اور وہ برا حال اس کا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اگر اس سے مخاطب کیا جائے کہ بھئی تجھے کس نے بھیجا ہے، تو کہاں سے ہے، تیری عمر کتنی ہے، تیرا نام کتنا ہے، تو وہ سب کچھ بتاتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جنات پھر بتاتے ہیں کہ جی ہم نے وہ جو چیزیں ہیں وہ کہاں چھپائی ہیں۔ کبھی کبھار وہ چیزیں جنات بھی چھپاتے ہیں اور کبھی کبھار انسان بھی جا کر وہ چیزوں کو چھپا دیتا ہے۔ پھر وہ جنات بتاتے ہیں کہ وہ فلاں جادوگر نے وہ فلاں چیزیں اس قبر کے اندر دفن کی ہیں، اس جگہ دفن کی ہیں، اس جگہ لٹکائی ہیں، گھر کے اندر یہاں رکھی ہیں۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے کہ جب حاضری ہوتی ہے تو جنات سے جب عامل ہم کلام ہوتے ہیں تو ان سے بندہ پوچھ سکتا ہے کہ وہ چیزیں کہاں چھپی ہیں، تو پھر جب اگر وہ بتا دیں تو وہاں سے جا کر انسان اس کو نکال دے اور اس کو زائل کر دے۔ تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ انسان رات کے آخری پہر کے اندر 2 رکعت نماز پڑھے خشوع خضوع کے ساتھ، اچھی طرح وضو کرے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے خشوع خضوع کے ساتھ، بالکل ٹینشن فری ہو کے، اپنے یہ سمجھ کے کہ میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں یا پھر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بالکل نیت کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ انسان 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میرے اوپر جس نے جادو کیا ہے اس کو ہدایت عطا فرما، اور جو چیزیں جادو کر کر دفن کی گئی ہیں، چھپائی گئی ہیں، مجھے وہ دکھا دے۔ وہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے انسان کو دکھا دیتے ہیں، وہ انسان کو ویسے ہی مل جاتی ہیں، کوئی صفائی کرتے ہوئے کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں اس کو مل جائے، یا پھر کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مائنڈ میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ جا کے وہاں دیکھ، ہو سکتا ہے وہاں پڑھی ہوں، یا کسی سبب سے انسان کہیں جا رہا ہے تو اس کو راستے میں سے وہ چیزیں مل گئیں، یا پھر کوئی انسان کہیں سے کھدائی کر رہا ہے اس کو مل گئیں، تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، وہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسرا طریقہ ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین خواب کے اندر یہ دکھلا دیں کہ فلاں جگہ تیری جو جادو کر کے چیزیں رکھی گئی ہیں فلاں جگہ دفن ہیں، فلاں جگہ لٹکی ہوئی ہیں، جا کے وہاں سے نکال دے اور وہاں سے نکال کے اس کو زائل کر دے، تجھ پر جادو ختم ہو جائے گا۔ تو یہ 4 طریقے ہیں، پہلا قابض جن، دوسرا عامل اور جب حاضری کے وقت جنات ہم کلام ہوتے ہیں وہ، تیسرا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ دکھا دے، چوتھا یہ کہ جب انسان سوتا ہے تو اللہ رب العالمین خواب کے اندر اس کو چیزیں دکھا دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اس کو زائل کیسے کیا جائے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب بھی آپ کو ایسا کوئی اللہ کی طرف سے معجزہ ہو جائے کہ وہ چیزیں مل جائے، آپ اس کو نکال دیں، تو سورۃ الفلق جب آپ اس کو نکالیں، اگر کوئی تعویذات ہیں یا پھر کوئی بت ہے، کوئی جب بھی ہے، اس کو پھاڑتے وقت، اس کو جلاتے وقت، جب اس کو توڑتے وقت آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرتے جائیں تو انشاءاللہ آپ پر اس کا کوئی بھی برا اثر نہیں ہوگا، اس کو آپ زائل کر دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنے بھی جادو جنات کے مریض ہیں ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہر انسان کو جادو جنات جیسی موذی والے سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔